الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا درس قرآن، جس کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت، قسط نمبر 2، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ جل شانہ نے سورہ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اللہ کا ذکر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ایک مجاہد اسلام اپنی تلوار لے کر کفار سے اس قدر لڑے دین اسلام کی خاطر۔ نیت کیا ہے؟ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اس قدر لڑے، اس قدر لڑے، فرمایا اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کافروں کو جہنم رسید کرتے کرتے۔ فرمایا صحابہ اتنا فضیلت تو اس کو بھی نہیں ملتی جتنی فضیلت و شان اس میرے امتی اور غلام کی ہے جو اللہ کے ذکر کی ضربیں لگاتا رہتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے جہاد کرنا۔ پھر جس جہاد کی آپ نے مثال دی وہ تلوار والا جہاد ہے۔ آج کل جدید جو اسلحہ جات دور دراز سے بیٹھ کے، اول تو جہاد کا نام و نشان ہی ختم کر دیا اسلامی حکمرانوں نے، کیونکہ جن سے جہاد کیا جانا تھا یہ ان کے ہیں غلام، یہ ان کے ہیں، تو پھر جہاد کون کرے؟ غلام کبھی اپنے آقا کے خلاف تو تلوار نہیں نکالتا۔ یہ سب کے سب ہیں پٹھو امریکہ کے، یہ سب کے سب ہیں حرام خور، اور ان کو مردار کھلاتا ہے امریکہ۔ تو اگر ان میں مسلمان نیت ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ امریکہ آپ پہ چڑھائی کرے تو جہاد ہوگا، اسلامی حکمران پہ لازم ہے فوج کو کسی کافر ملک کی طرف بھیج دے، ان کو جا کے کہیں اسلام قبول کرو، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے یہ ساری سلطنت ہمیں دے دو اور تم ذمہ بن کے رہو گے، تمہیں ٹیکس دینا ہوگا یہاں رہنے کا۔
اگر قبول ہے ٹھیک، ورنہ تیسری بات سرکار نے فرمایا تلوار ہے. جب ایک ملک سے فوج فارغ ہو جائے تو واپسی اس کو دوسرے ملک کی طرف بھیج دیا جائے. آپ دیکھیں خلفاء راشدین نے یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے. تو یہ ظالم جو خود ان غنڈوں کے ملازم و نوکر و غلام بن کے رہ گئے، انہوں نے جہاد کا حکم کب کرنا ہے؟ جو ظلم اس وقت اسلام کے ساتھ ڈھایا جا رہا ہے، اگر کوئی اسلامی حکمران ہوتا تو کسی صورت بھی معافی نہ دیتا، بلکہ اعلان جہاد کب کا کر دیتا. تو جہاد میں جان کی بازی لگتی ہے. سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے صحابہ، اس کی تلوار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اتنا فضیلت و شان تو اس کو بھی نہیں ملتی جتنی رب اللہ اللہ کی ضربیں لگانے والے کو عطا فرما دیتا ہے. دیکھیں اس کلمے کا کتنا شان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ جس کو پتہ نہیں وہ تو چلو چپ رہے. یہ کلمے کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ یار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی ہے. یا تو شرما رہے ہیں یا پھر پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائی کلمے کی بنیاد کس ہستی نے رکھی ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تقریباً 1450 سال سے زائد عرصہ. کلمے کی بنیاد میں نے کہا. یہ جو 1436 سن ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 53 سال کے قریب تھی اس سے بعد کی تاریخ ہے. یہ تو کلمے کی بنیاد تو 40 سال کی عمر میں آپ نے رکھ دی تھی. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا کہ نہ فرمایا؟ تو 1450 سال بیت گئے. اس میں سرکار کی شان اجاگر ہوگی اگر توجہ سے سنیں گے. تو بنیاد رکھی ہے سرکار علیہ السلام نے کس کی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. غور کرنا ہے، 1450 سال گزر گئے. آج ایک ایسا شخص جس کی غربت کا یہ عالم ہو، جس کی غربت کا یہ پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، بیمار ہے میڈیسن کے لیے علاج کے لیے پیسے نہیں، ہر طرح کی غربت اس پہ چھائی ہوئی ہے. آج کوئی امریکہ جیسا گنڈا اس کو آ کر کہے یہ ترازو ہے. یہ کیا ہے؟ ترازو ہے. ایک طرف تو بیٹھ جا، ایک طرف اے انسان، دوسری طرف ہم سونے سے تجھے توڑ دیتے ہیں. کام تجھے ایک کرنا ہوگا. کام تجھے، وہ پوچھے گا آخر اتنی قیمت کس کام کی دی جا رہی ہے مجھے؟ اور اس عالم میں جب وہ اپنا علاج کرانے کے قابل نہیں، روٹی کھانے جتنے پیسے نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے تو اتنا مال مل رہا ہے. پوچھے گا کرنا کیا ہوگا؟ اس گنڈے نے کہا یہ جو تو ضربیں لگاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھنا چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اس سے اپنا تعلق توڑ دے، اس سے اپنا تعلق. تو پہلے تو آپ بتائیں نا اس کا جواب کیا ہوگا، پھر میں بتاتا ہوں. مسلمان کی بات ہے، اس طرح غربت میں پسے ہوئے شخص کی بات ہے، اور اس کے وزن کے برابر کیا دیا جا رہا ہے؟ ایک بات کا تقاضا ہے کہ اس کلمے کو ترک کر دے، اس سے اپنا تعلق توڑ ڈال. بتائیے کوئی مسلمان اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کلمہ ایک ہے، 1450 سال بیت گئے. جس ہستی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، میرے بھائی اس میں نہ تیرا کمال ہے، نہ میرا کمال ہے، نہ اس کا کمال ہے.
آج ہم اتنی قیمتی دولت کے عوض بھی اگر کلمے کو نہیں چھوڑتے تو کلمہ رکھنے والے سرکار مدینہ کی شان کا کمال نظر آتا ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کرتے، آپ ہی کی وجہ سے ہم یہ کام، اگر آپ نے ہمیں یہ تعلیمات نہ دی ہوتی تو ہم کسی صورت بھی اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے، اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے۔ کائنات کی پوری دولت ایک جانب رکھ دی جائے، مسلمان کبھی بھی اس کلمے سے اپنا تعلق توڑتا نہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها۔ سرکار نے صحابہ کو ارشاد فرمایا میری امت کا جو شخص بھی صرف ایک مرتبہ، کتنی بار؟ لا الہ الا اللہ کہے اخلاص سے، کہے اخلاص سے، داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہوگا؟ اب اگلی بات سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کروڑا کروڑ رحمتیں نازل ہوں صحابہ و اہل بیت اطہار پر، جنہوں نے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فوراً عرض کر دی۔ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اخلاص کیا ہے کلمے کے پڑھنے میں، ہمارے جیسے گنوار اجمی جاہل طبقے کے لوگوں ذہن میں آتا؟ کسی صورت میں بھی نہ آتا۔ صحابہ پہ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں، ہاتھ جوڑ دیتے ہیں قیلا وما اخلاصها، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہے داخل الجنہ، وہ کہاں داخل ہو جائے گا؟ وہ اخلاص ہے کیا؟ وہ اخلاص ہے کیا؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اخلاص یہ ہے کلمے کے حق میں کہ جس کام سے میرے رب نے تمہیں منع کر دیا اس سارے کاموں کو چھوڑ دو، ان تمام کاموں کو، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ان کو کرو، جن سے روک دیا ان سے رک جاؤ۔ فرمایا میں جنت کا مالک ہو کے ضمانت دے رہا ہوں داخل الجنہ، ایسا بندہ سیدھا جنت کو چلا جائے گا، ایسا بندہ سیدھا جنت کو۔ میرے بھائی یہ جو اکثر ہم سنتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ فضیلت، ایک بار پڑھے تو بندہ جنت کو پہنچے، بھائی بات پوری بتایا کرے لوگوں کو۔ رسول اللہ نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اخلاص کا مطلب کیا ہے جس کی وجہ سے بندہ کہاں پہنچے گا؟ تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا آگے سے؟ بولو، گھر جا کے آپ نے یہی حدیث بتانی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کو بھی دین سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرکار نے فرمایا اخلاص کا مطلب کیا ہے کلمے میں؟ بولیں یار، شرم نہ کیا کریں دین کے کاموں میں، بڑھ چڑھ کے بورا کریں۔ ممکن ہے اسی حدیث کے ترجمے کی برکت سے اللہ ہم سب کی بخشش ہی فرما دے۔ کیا فرمایا کہ کلمے میں اخلاص کیا ہے؟ اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو۔ اب میں بھی اپنے آپ پہ غور کرتا ہوں، اپنے گھر پہ غور کرتا ہوں، میرے تمام سامعین آپ سب محترم ہیں، قابل صد احترام ہیں، کیونکہ آپ دین متین کو سیکھنے تشریف لے آتے ہیں، آپ کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن کم از کم جو سیکھنے آتے ہیں مقام کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے اس پہ عمل بھی ہو کہ نہ ہو۔ اب غور کرتا ہوں میں اپنے آپ پر، اپنے گھر پر، آپ میرے تمام بھائی اور بزرگ بھی غور کریں، اور بادر انٹرنیٹ جہاں تک یہ آواز پہنچے سارے بھائی اور بہنیں غور کریں، جو سرکار نے فرمایا ہم اس کے مطابق کتنا کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات، کر رہے ہیں تو بہت ہی، پھر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا کر دے، اللہ ہمیں اس پر۔ اور اگر نہیں کر رہے اور جب معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تو بہت سارے ایسے ملیں گے جو واقعی نہیں کر رہے، جو واقعی، ممکن ہے ہم میں سے بھی بعض ایسے بیٹھے ہوں جن کو سمجھ تو آ رہی ہے یہ کام بھی میرے گھر میں غلط ہو رہا ہے،
یہ کام بھی میرے گھر میں غلط ہو رہا ہے, یہ بھی میں غلط کرتا ہوں, یہ میری بیوی کے اندر خامیاں ہیں, یہ میری بیٹی کے اندر خامیاں ہیں, یہ میری روزی میں خامیاں ہیں, یہ میرے کردار میں خامیاں ہیں, یہ میری آنکھ میں خامیاں ہیں, یہ میرے کان کے اعتبار سے خامیاں ہیں, فلاں فلاں میری زبان کے اعتبار سے خامیاں ہیں. سمجھ تو رہا ہے بھائی داخل الجنہ تب نصیب ہوگا جب سمجھ کے پچھلوں سے توبہ کر کے اللہ کی جناب میں جھک جاؤ گے. یا اللہ آج کے بعد وہی کریں گے جس کا حکم تیرے رسول نے ہمیں دیا ہے. پھر جنت کا مالک ہی فرما رہا ہے داخل الجنہ تیرا مقدر ہے, داخل الجنہ تیرا. ایسے نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو ہم جنتی ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. ایسی ہوتی تو پھر پیچھے دیکھیں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کوئی دیکھ لیں جو ہر حال میں جنت کے مالک, ہر حال میں رب کی عطا سے جنت کے, جس کو چاہیں آنے دیں, جس کو چاہیں دھتکار دیں, جس کو چاہیں. بھائی آپ جو اپنے گھر کے مالک ہیں تو آپ کی مرضی نہیں ہے, جس کو چاہیں آنے دیں, جس کو چاہیں روک دیں. اس لیے تو قرآن نے مسئلہ دیا جب کسی کے گھر جاؤ, جب کسی کے تو کہا کرو 3 مرتبہ دستک دو, اجازت لو. سورہ نور میں مسئلہ موجود. اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں اجازت مل جائے تو چلے جاؤ, اگر گھر والا اجازت نہ دے فرمایا بخوشی رضا لوٹ جاؤ, اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے, اسی میں تمہارے لیے, کیونکہ وہ گھر کا مالک, اس کی مرضی ہے جس کو آنے دے, اس کی مرضی ہے جس کو. اور ہمیں بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں گیا جی اتنی دور سے چل کے دستک بھی دی, دروازہ تک نہیں کھولا. بھائی قرآن کہہ رہا ہے بخوشی رضا لوٹ, اور یہ بھی ساتھ کہا اگر خوشی سے لوٹے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا, یہ تیرے لیے کیا ہوگا, بہتر ہوگا. تو سرکار جنت کے کیا ہیں, مالک ہیں. جس کو چاہیں گے عطا کر دیں گے, جس کو چاہیں گے جہنم رسید کر دیں گے. رب نے یہ شان عطا کی ہے, رب نے آپ کو یہ شان. اب میرا اپنے بھائیوں سے سوال ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سرکار کی زندگی میں کبھی کوئی نافرمانی والا کام رب کا ہوا؟ وہ خود جنت کے مالک. اور بھائی ہمیں تو ضرورت ہے, وہ تو اس گھر کے مالک تھے, اس کے باوجود بھی اپنے رب کی نافرمانی والا معاملہ, بلکہ جو سوچے وہ برباد ہو جائے, جو یہ عقیدہ سوچے کہ شاید کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے اسلام سے, بد مذہب ہو وہ. پھر سرکار کے صحابہ اہل بیت, میرے بھائی اپنی جانوں تک کا نذرانہ تو انہوں نے پیش کیا اسلام کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر. اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہوتی ہے جس کو وہ دے دیتے؟ کہا گیا گھر چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دی. کہا گیا رشتہ داروں کو چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیا. کہا گیا اپنی تجارت کی دکانیں چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دی. کہا گیا اپنے باغات چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیے. کہا گیا سب کچھ چھوڑ دو, انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. 3 سال اس حالت میں مکے کے اندر, مکے کی وادی میں گزارے جا رہے ہیں کہ مکے کے بازار سے کوئی مشرک سامان خریدنا ہے اس کو ملتا ہے, کوئی بت پرست خریدنے آئے اس کو ملتا ہے, کوئی ہندو خریدنا ہے اس کو ملتا ہے. اگر مکے کے بازار میں پابندی عائد ہے تو مصطفیٰ کریم اور آپ سے نسبت رکھنے والوں کے لیے ہے. 3 سال تک سرکار اور آپ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ابتداء اسلام میں شیب ابی طالب کے اندر رہے محصور, اور وہاں بسا اوقات درختوں کے